اب رمضان کی آمد ہے، 7 باتیں بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو رمضان سے متعلق 7 باتیں بتائیں۔ یہ 7 باتیں ہر گھر میں اس کے تذکرے ہوں، بچوں کی زبانوں پر، بوڑھوں کی زبانوں پر، مجلسوں میں بیٹھیں، صبح سیر کر رہے ہیں، دوستوں میں بیٹھیں، یہ باتیں کریں۔ یہ 7 باتیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمائی رمضان سے پہلے۔ پہلی بات فرمائی کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹو، برکتیں، گھر بنیں گے برکتوں سے، مسئلے حل ہوں گے برکتوں سے، پریشانیاں ختم ہوں گی برکتوں سے، پیسوں سے نہیں۔ یہ پیسے کمانے کا مہینہ نہیں ہے، پیسے جمع کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ برکتیں سمیٹنے کا ہے۔ برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بکری 1-2 بچے دیتی ہے، کتیا 8-10 بچے دیتی ہے۔ ریوڑ کس کے نظر آتے؟ ریوڑ؟ بکری میں برکت ہے، بکریوں میں برکت ہے، برکتیں سمیٹنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ دوسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو بندوں کو بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اب کتنی عجیب بات ہے، اللہ تو بندوں کی طرف متوجہ ہوں اور بندے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ آپ کسی کے پاس جائیں اور آپ کو وہ توجہ نہ دے، آپ کسی سے بات کریں اور وہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہو۔ تیسری بات فرمائی حق تعالی شانو اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ عام رحمتیں پورے سال ہیں، رمضان میں خاص رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، خاص رحمتیں، ان رحمتوں سے اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو، اپنا اپنا حصہ لے لو بھائی۔ نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے برتن کے حساب سے پانی بھر لیتا ہے۔ جس کا چھوٹا برتن ہوتا ہے پانی بھی تھوڑا ملتا ہے، جس کا برتن کا ڈھکن بند ہوتا ہے اسے قطرہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو رحمتیں ہیں اللہ کی خاص رمضان میں، اپنا اپنا حصہ لو اس سے۔ چوتھی بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں۔ انسان سے بڑی غلطیاں ہیں، کمیاں، کوتاہیاں، کہیں دیکھنے میں، کہیں بولنے میں، کہیں سننے میں، کہیں کمانے میں، کہیں خرچ کرنے میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ رمضان کا مہینہ کس لیے؟ معافی مانگو، معافی مانگو، معافی مانگو اللہ سے، اللہ معاف کر دیں گے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ، اس لیے شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں، بڑی تراویح پڑھی ہے، بڑی تہجد پڑھی ہے، بڑی نفلیں پڑھی ہیں، بڑا اعتکاف کیا ہے، بڑے صدقے کیے ہیں، اللہ قبول فرما۔ نہیں، شب قدر میں کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ بس معافی مانگو بھائی، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ پانچویں بات فرمائی حق تعالی شانو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ مہینہ کس کا ہے؟ مانگنے کا۔ ہم سب محتاج ہیں، سب کی ضرورتیں، سب کی پریشانیاں ہیں، سب کے حالات ہیں، گھریلو مسئلے، کاروباری مسئلے، ملک کے مسئلے، عوام کے مسئلے، حکمرانوں کے مسئلے، مسائل، مسلمانوں کے کتنے حالات پوری دنیا میں۔ اب ان سارے مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے، آئی مصیبتوں کو سے نکالنے والا اللہ ہے۔ تو کس سے مانگو؟ سحری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ افطاری کا وقت کس لیے ہے؟ مانگو اللہ سے۔ یہ افطار پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب 2 نمبری ہے، کوئی افطار پارٹیاں نہیں بھائی۔ افطاری کرواؤ کن کو؟ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، اور عزت سے کھلاؤ، لائن میں لگوا کے نہیں، سڑکوں پہ جمع کر کے نہیں، عزت سے کھلاؤ لوگوں کو۔ جنہیں کوئی نہیں کھلاتا، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، عزت سے گھروں میں راشن پہنچاؤ، اور اپنی سعادت سمجھ کے پہنچاؤ، اور ان کا احسان سمجھو کہ آپ سے لے لیا، اپنا احسان سمجھ کے نہیں، یہ کہہ کر نہیں اگے تو نامی ہوئے، نہیں، عزت سے دو لوگوں کو۔ یہ افطار پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو عدلے کے بدلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس نے افطاری کی میں بھی افطاری کراؤں، اس نے یہ بنایا تھا میں بھی بناؤں، نہیں۔ افطاری کا وقت کس لیے؟ مانگو اللہ سے، ہر گھر میں فضا بنے۔ مستورات کو سمجھاؤ کہ بھئی افطاری جو ہے نا عصر سے پہلے کر لو جو کرنا ہے، عصر کے بعد قرآن پڑھو، ذکر کرو، افطاری سے 15-20 منٹ پہلے سب دسترخوان بیٹھ کے دعا مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے اللہ فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔
یہ مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، مانگو اللہ سے، مانگو اللہ سے۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ خزانے بھرے پڑے، وہ سخی ہے، وہ کریم ہے، وہ جواد ہے۔ چھٹی بات فرمائی، حق تعالی شانہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو میرے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ گرمی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، اور دن لمبا ہے روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا سامنے پانی سامنے نہیں پیتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا ڈر ہے۔ اللہ بندو فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، دیکھو میرے بندے روزے رکھ رہے ہیں، میرے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں۔ ساتویں بات فرمائی، حق تعالی شانہ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں رمضان میں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ یہ کہتے ہیں نا سیزن آ رہا ہے، تو دین داروں کا، ایمان والوں کا رمضان کیا آ رہا ہے؟ یہ نیکیوں کا سیزن، قرآن کا سیزن۔ یہ رمضان اور قرآن اس کی خاص مناسبت ہے۔ جبریل علیہ السلام رمضان شریف میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن کا دور فرماتے تھے۔ ہمارے گھروں میں فضا بنے، بچے بچیاں مقابلہ ہو، اتنے سپارے پڑھے میں اتنے پڑھوں، اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنی تسبیح کری میں اتنی تسبیح کروں۔ یہ رمضان تنافس، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ پیسے کمانے کا نہیں، یہ بازاروں کا نہیں، یہ موبائل کا نہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں موبائل بند کرو، موبائل بند کریں، ٹی وی بند کریں، ٹی وی بند کریں۔ یہ ٹی وی کا نہیں ہے، موبائل کا نہیں ہے، سیر سپاٹوں کا نہیں ہے، کھیل تماشوں کا نہیں ہے، فنکشنوں کا، تقریبات کا نہیں ہے، افطار پارٹیوں کا نہیں ہے۔ یہ اعمال کا مہینہ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت لہجہ ہو گیا آپ کا، آپ کی الفاظ میں شدت آ گئی، سختی آ گئی۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ رمضان جیسا مہینہ آیا اپنی برکتوں سمیت، اپنی خیروں سمیت، اپنی رحمتوں سمیت، اور اس نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور رمضان میں بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی۔ اس نے رمضان میں بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، اس نے رمضان میں بھی برائیوں کو نہ چھوڑا، رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہ آیا، رمضان میں بھی جھوٹ نہ چھوڑا، رمضان میں بھی بے حیا برائی کو اور ماں باپ کی نافرمانی کو نہ چھوڑا۔ بھائی بڑا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اور پتہ نہیں کس کا آخری مہینہ ہے، پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہے۔ کتنے پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہوں گے، اور کتنے اس رمضان میں ہوں گے، اور اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں کس کا آخری ہے۔ رمضان اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو سب نیت کرو بھئی اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے، انشاءاللہ اس رمضان کو قیمتی بنانا ہے۔ ایک کام کر لے رمضان قیمتی بنانے کے لیے، نظام الاوقات بنا لے، گھر میں سب کا نظام الاوقات بنائیں، بچے بچیاں، ابا دادا پوت، سب نظام الاوقات بنائیں۔ یہ سونے کا وقت، یہ اٹھنے کا وقت، یہ نماز کا وقت، یہ قرآن کا وقت، یہ ذکر کا وقت، یہ دعا کا وقت، یہ تعلیم کا وقت، اور یہ دکان مرد ہیں، یہ دکان کا دفتر کاروبار کم سے کم مستورات گھر میں ٹائم بنائیں۔ یہ افطاری تیار کرنے کا وقت ہے، یہ سحری تیار کرنے کا وقت ہے، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اب یہ قرآن پڑھنا ہے، اتنے سپارے پڑھنے ہیں، اتنا ذکر کرنا ہے، اتنی دیر دعا مانگنی ہے۔ نظام الاوقات بنا لیں، پھر وقت قیمتی بن جائے گا۔ اللہ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں، دعا مانگیں، کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔